بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی معلومات شیئر کروں گا جس پر بھی جادو ہوگا، اس کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ قرآن کے 7 آسان علاج۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالا جادو کیا ہے، اس کی نشانیاں اور اس سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو آئیں دوستو، جادو میں شیطان اور ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کٹھن جادو میں قرآن کو الٹا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حرام اور گندی سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور انہی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایسا جادو کرتے تھے، ان جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یعنی کہ چن چن کر مارتے تھے اور انہیں مارنے کا حکم دیا تھا اور ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے جادوگروں کی گردن اڑائی گئی تھی۔ ان سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا اور گندا ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر کوئی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے جادو کو ہی ترجیح دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کروایا ہے تو فلاں نے جادو کروایا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کہ فلانے کو بچے رو رہے ہیں، فلانے کے بچے پڑھ نہیں رہے، دکان نہیں چلتی، فلاں نے جادو کروایا ہے۔ آج ہر کوئی اسی شک و منج میں پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا کہ نہیں، جن پر جادو ہوتا ہے ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ کسی آدمی میں اگر 70% یہ نشانیاں ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جادو ہے۔ خواب میں جانور، ہاتھی، شیر، بھالو یا قربانی کے جانور، سانپ، بندر، چھپکلی یعنی کہ خطرناک جانور دیکھنا، نیند میں رونا، ہنسنا یا آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف پیدا ہو کر بھاگنا یعنی کہ خوفناک شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹوں کو چبانا اور خود کو مردوں کی طرح دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھنا، جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ایسا محسوس کرنا کہ سچ میں کچھ کھایا ہے۔ یہ کئی نشانیاں جادو کی ہیں۔ ناظرین، ہر دوسرا شخص جادو 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 کرتا ہے۔ جادو ٹونا، سحر، آسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، پر اصل میں یہ جادو ہوتا کیا ہے اور اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، پھر وہ جادو ختم یا اس کو علاج کروانے کے لیے اچھے خاصے پیسے مانگ لیتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد کہتے ہیں کہ آپ کا جادو کاٹ دیا، یعنی علاج مکمل ہو گیا، اور آپ بھی مان لیتے ہو کہ ہاں بھائی جادو ہمارے سے ہٹ گیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا نام اس کو 33 بار مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے، اور ہم آپ کو 5 ایسے خواب بتاتے ہیں۔ اگر یہ نام مبارک رات میں آپ لوگ پڑھ کر سو جاتے ہیں، جو 5 خواب آپ کو بتاؤں گا ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ یہ خواب اگر نہیں آتا تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کو چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل درست ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے نام سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے۔
اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب ضرور آپ کو آ جائے گا۔ اگر جادو نہیں ہوگا تو ایک بھی خواب آپ کو نہیں آئے گا۔ تو دوستو، آپ اپنے ذہن و گمان سے بھی جادو کا اثر یا جادو کا وہم اپنے دماغ سے نکال دینا کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے، کب آنکھ بند ہو جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو یا ممیتو، یہ اللہ کا مبارک نام ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ نے رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ یا ممیتو، یہ اللہ کا نام اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے، اور اس کے بعد غور کریں ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے کہ کالا کتا آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانے تو تکبیر نکلوائیں، یعنی کہ اس کی تعبیر نکلوائیں۔ لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، یعنی کہ کوشش کروا رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ کچھ لوگ ہم سے کہیں گے سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، جس کو کوبرا سانپ کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، کالے سانپ کا آپ خواب میں آپ کو کاٹتا ہوا دیکھے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا سانپ خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادوئی اثر کروانے کی کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا کوئی خاندان میں سے ہو۔ جہاں تک جادو کا اثر آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں دراڑ یا کوئی لائن ہو رہی ہو، یا زمین اوپر نیچے یا ریزہ ریزہ یا کالے کی نشانی ہے تو آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو خواب میں ہی آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوہ آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلا رہے ہوں تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا، اسے بلا بھلا کہنا۔ آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں، پھر آپ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا کہیں بھی رستے میں آپ کو فقیر مل گیا اور آپ نے فقیر کے اوپر غصہ کیا، اس کو گالی دی، اس کو مارا، تو سمجھ جائیں تو آپ کے اوپر کالا جادو کا اثر ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے بہت ہی نہایت ضروری سے دیکھنی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو بے وجہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کو توڑ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک وظیفہ کرنے سے ہم جادو کو توڑ کر بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے۔ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو جان لیجئے، رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ
درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ لیا کریں اور پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک دوبارہ پڑھ لیں۔ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد آپ نے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ جادو دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا، آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے جادو کا توڑ۔ اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔